أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سورہ الفتح آیت 30. گزشتہ خطبے میں جو میں نے انگلستان میں دیا تھا اس میں اس آیت کریمہ پر گفتگو ہو رہی تھی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. البقرہ 169. اے بنی نو انسان حلال رزق کھایا کرو، جائز رزق کھایا کرو، جو جائز بھی ہو اور طیب بھی ہو، اور خطوات شیطان کی پیروی نہ کرو. اس ضمن میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات بھی یا غالباً ایک اقتباس پڑھ کے سنایا تھا جس میں جماعت احمدیہ سے اس توقع کا اظہار فرمایا گیا تھا کہ تم وہ جماعت ہو جس کا قرآن کریم میں آخرین کے لفظ کے تابع ذکر ملتا ہے. تم وہ جماعت ہو جس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی صفات کی توقع کی جاتی ہے. ان کے اخلاق، ان کے صفات، ان کے طرز زندگی کو اپنی زندگی میں دہراؤ گے اور اپنی زندگیوں میں ان اخلاق حسنہ کو زندہ کرو گے. کہ یوں کہنا چاہیے کہ ان اخلاق حسنہ سے اپنی زندگیوں کو زندہ کرو گے اور نئی زندگی پا کر دنیا کے لیے ایک نمونے بنو گے. یہ بلند توقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے وابستہ ہیں اور میں یہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق کہہ رہا ہوں. اللہ کو یہ توقعات ہے تم سے
جب تک ان توقعات پر پورا نہیں اتروگے دنیا میں حقیقی روحانی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ مضمون تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختصراً بیان فرمایا۔ الفاظ مختلف تھے لیکن میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہی مضمون ہے جس کے تسلسل میں آج میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے کہ جو محمد رسول اللہ کے نام پاک نام سے شروع ہوتی ہیں۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی رحم کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو ایسی حالت میں دیکھو گے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ ہی سے فضل طلب کرتے ہیں اور اللہ ہی کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثر سے علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ مختلف چہرے ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنے والوں کے چہرے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں دی گئی ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی ایک مثال انجیل میں بھی ہے، وہ یہ ہے کزرع اخرج شطہ، ان کی مثال ایسی کھیتی کی طرح ہے، ایسے بیج کی طرح ہے جو یعنی کھیتی کی طرح ہے جس میں بیج روئیدگی اختیار کرے اور کونپلیں نکالے، فآزرہ، پھر وہ کونپل مضبوط ہو جائے، فاستغلظ شطہ فآزرہ، وہ مضبوط ہو یا وہ بالی بن جائے، ڈنٹھل بن جائے، فاستغلظ، پھر وہ ڈنٹھل مضبوط ہونے لگے، فاستویٰ علی سوقہ، اور اپنی شاخ پر جس پر وہ جو شاخ پھوٹی ہے اس پر وہ اپنی ذات میں قائم ہو جائے، دوسروں کے سہارے کا محتاج نہ رہے، ایسی مضبوطی پیدا ہو جائے کہ جیسے تنا ایک مضبوط درخت کا طاقتور ہو کر ہر قسم کے بوجھ اٹھا لیتا ہے اور خود کسی سہارے کا محتاج نہیں رہتا، اس طرح وہ پھوٹے اور اپنی ذات پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے۔ یوجب الزراع، وہ زمیندار جو یہ کھیتی بوتے ہیں ان کے لیے وہ لطف اور تعجب کا موجب بنے، وہ لطف اٹھائیں اس کو دیکھ کر۔ لیغیظ بہم الکفار، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائیں، وہ اس نشو و نما کو دیکھیں، روز بروز مضبوط ہوتی ہوئی، توانا ہوتی ہوئی، بڑھتی پھیلتی پھولتی پلتی کھیتی کو دیکھتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ اس کھیتی کا مقدر یہ ہے کہ اس نے بہرحال ہر طور بڑھنا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، کن لوگوں سے وعدہ ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، منہم عمل الصالحات منہم، وہ ایمان لانے والے جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں ان سے وعدہ ہے، خالی ایمان لانے والوں سے وعدہ نہیں ہے، ان ایمان لانے والوں سے وعدہ ہے جو نیک عمل کے ذریعے اپنے ایمان کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں، اور جب تک نیک اعمال ایمان کے بعد انسان میں پیدا نہ ہوں ایمان کی صداقت کا حقیقی اقرار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مغفرۃ و اجرا عظیما، ان سے وعدہ ہے، ایک وہ وعدہ جو پہلے گزر گیا کہ وہ بہرحال بڑھیں گے، اور ایک وعدہ جو اب آ رہا ہے، مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ ہی کی طرف سے ان سے مغفرت کا سلوک ہوگا اور بہت بڑا اجر ان کو عطا فرمایا جائے گا۔ یہ وہ مثال ہے جو جس کی طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا
کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جماعت ہو جو آخرین میں پیدا ہو کر اولین سے ملائی جائے گی۔ یہ دو تمثیلات جن کا ذکر تورات میں اور انجیل میں ملتا ہے، قرآن کریم نے اکٹھی بیان فرمائی۔ یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلی تمثیل جو محمد رسول اللہ کے لفظ سے شروع ہوتی ہے وہ صفات حسنہ جو اول دور سے تعلق رکھتی ہیں، شاید ان کا تعلق دور اول ہی سے ہے، اور مسیح نے جو تمثیل دی ہے اس میں نئی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کا تعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ثانی سے ہے۔ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسے عموماً سمجھا جاتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں تمثیلات اول حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ہی چسپاں ہوتی ہیں، اور آپ کے حوالے سے اور آپ کے واسطے سے اور آپ کے وسیلے سے پھر آئندہ زمانے میں آخرین میں منتقل ہوں گی۔ بس اول دور میں اور دوسرے دور میں اگر فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ نشو و نما کی طرز میں اور اس وقت میں فرق پڑ جائے گا جس وقت کے اندر وہ نشو و نما مقدر ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے دور میں بہت تیزی سے اسلام نے پھیلنا تھا، اور اس پہلو سے ایک جلالی شان تھی جس نے جلوہ گر ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور کی طرح اس دور میں تلوار کا جواب تلوار سے دیا جانا تھا، اور ایک جلال کی شان کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ اس پیغام نے پھیلنا تھا اور مضبوطی کے ساتھ جڑ پکڑ جانی تھی۔ دوسرے دور میں جو مسیح نے بیان فرمایا، جس کا ذکر انجیل میں ملتا ہے، وہ دور تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا دور ہے، اور آپ ہی کی شان احمد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دور میں وہ بنیادی صفات تبدیل نہیں ہوں گی جن کا آیت کے پہلے حصے میں ذکر ہے۔ اگر کسی کو یہ خیال ہے تو غلط خیال ہے۔ وہی بنیادی صفات ہیں جو مومن کا اور امت محمدیہ کے مومن کا ہمیشہ ہمیش کے لیے زاد راہ مقرر کر دی گئی ہیں۔ اس کے بغیر مومن کا سفر ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو چھوڑ کر الگ تمثیل بیان نہیں ہوئی، ان کے ساتھ ایک الگ تمثیل بیان ہوئی ہے۔ بیان یہ فرمایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے وہ ساتھی جو اول دور میں ہیں، ان کی یہ صفات حسنہ ہیں، ان صفات کے ساتھ وہ تیزی کے ساتھ نشو و نما پائیں گے، لیکن یہی صفات جب دور آخر میں جلوہ گر ہوں گی تو ان کے نمو کی طرز میں فرق پڑ چکا ہوگا، ان میں ملائمت آ چکی ہوگی، ان میں آہستہ روی ہوگی، لیکن مضبوط قدموں کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھانے والے لوگ ہوں گے۔ چنانچہ مسیح کی جو تمثیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور پر صادق آئے گی، وہ یہ ہے کہ وہ کھیتی کی طرح ہوگی جو ان بیجوں سے اگتی ہے جو زمیندار زمین پہ پھینکتا ہے۔ وہ کونپلیں نکالتی ہے، وہ کونپل مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ ایک شاخ نہیں بلکہ ایک تنے کی طرح ڈنٹھل بناتی ہے، وہ ڈنٹھل اور موٹا ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر جو نشو و نما ہے وہ ایسی ہے کہ جو دشمن کو دیکھنے والے کو سخت تکلیف دے گی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ بیج بوئے ہیں ان کو اس سے بہت خوشی پہنچے گی اور بہت دل کو راحت ہوگی۔ دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ غیظ بہم الکفار کے ساتھ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ غصہ ضرور دکھائے گا، جواب میں وہ بہت ہی جاہلانہ حملے بھی کرے گا، کوشش ضرور کرے گا غیظ کے نتیجے میں کہ اس کھیتی کو مٹا دے، پاؤں تلے رون ڈالے، مگر ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کے وعدہ کے نتیجے میں ہے۔ وہ وعدہ جو اس نے مومنوں سے کیا، وہ وعدہ جو اس نے ان مومنوں سے کیا جو نیک اعمال لانے والے ہیں۔ بس اگر وہ مومن اس شرط پر قائم رہیں کہ ان کے اعمال نیک ہوں تو پھر وہ ضرور نشو و نما پائیں گے۔ یہاں جو یہ شرط رکھی گئی
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ وہ عمل صالح کی شرط ہے جو آخرین کو پہلوں سے ملاتی ہے، یہ وہ آپس میں جوڑنے کا رشتہ ہے، یہ وہ مضبوط رسی ہے جس کے ذریعے آخرین اولین سے ملیں گے۔ پس آمنوا منہم وعملوا الصالحات نے عمل جو رشتہ قائم کیا ہے اولین سے، یہ دوبارہ ہمیں پہلی آیت کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ وہ اعمال صالحہ کیا تھے جن کے نتیجے میں اولین پر فضل نازل ہوئے؟ وہی اعمال صالحہ دوبارہ فضل کا موجب بنیں گے، وہی اعمال صالحہ دوبارہ نشو و نما کا موجب بنیں گے۔ وہ ہیں کیا، ان کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں آیت کے پہلے حصے کی طرف لوٹنا ہوگا، اور یہی وہ توقعات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس تحریر میں جن کا ذکر فرمایا ہے جو میں نے پہلے پڑھ کے سنائی تھی۔ فرمایا کہ تم سے یہ توقعات ہیں، تم یہ بنو گے تو دنیا میں ترقی کرو گے، تم یہ بنو گے تو دنیا کے نجات دہندہ بنو گے، اگر نہیں تو پھر یہ وعدے تمہارے حق میں پورے نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ ہیں والذین محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس ایک ہلکے چھوٹے سے جملے میں بہت سی صفات بیان فرما دی گئی ہیں جن کا رسالت سے تعلق ہے، اور رسالت ایک عظیم مضمون کو بیان کرتی ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، کیونکہ ہر رسول ایک ایسا پیغام لے کر آتا ہے جو اپنے وقت کے زندگی کے ہر شعبے پر ضرور حاوی ہوتا ہے۔ وہ رسول خواہ نسبتاً نامکمل پیغام لایا ہو، لیکن جب ہم اسے نامکمل کہتے ہیں تو آئندہ آنے والے پیغامات کے مقابل پر نامکمل کہتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک رسول اپنے وقت اور اپنی قوم کی ضروریات کے لحاظ سے نامکمل پیغام لایا ہو۔ نسبتی چیز ہے، ہر وقت کی نسبت کے ساتھ وہ رسول ضرور مکمل پیغام لاتا ہے۔ پس رسالت میں تبلیغ رسالت بھی آ جاتی ہے اور پیغام کی تکمیل بھی شامل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے رسولوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے رسول زمانوں کے رسول تھے اور قوموں کے رسول تھے۔ قیامت تک کے ہر زمانے پر ان کا پیغام چھایا ہوا نہیں تھا، اور سارے عالم کی ضروریات پر ان کا پیغام چھایا ہوا نہیں تھا۔ بس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اگر کامل ہوا تو ان مخاطبین کے رشتے سے اس میں ایک وسعت پیدا ہوئی، چونکہ تخاطب ساری دنیا سے تھا، چونکہ خطاب ہر زمانے سے تھا، اس لیے کمال اس نسبت سے کمال بنا، یعنی ایسا کمال جس کے بعد اس سے اوپر کا کمال متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ پیغام جو حضرت موسیٰ نے دیا وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے دیا تھا، اور ایک زمانے تک اس پیغام نے اپنا اثر دکھانا تھا، اور اس کے بعد اس پیغام کی حیثیت ایک گزرے ہوئے پیغام کی سی بن گئی۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے اس پیغام کا ایک حصہ جاری رہا، یا ہر حصہ جاری رہا کہنا چاہیے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کا ایک حصہ ماضی میں دفن ہو گیا اور ایک دوسرا حصہ جاری ہوا۔ پیغام وہی تھا۔ اس کی خصوصیت کے ساتھ جو میں بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس پیغام نے جو تکمیل کی شکل اختیار کی وہ بنی اسرائیل کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مکمل ہوا۔ ان ضروریات میں بدلہ لینا ایک ضرورت تھی اور وقت کی اہم ترین ضرورت تھی۔ بنی اسرائیل بے حد بزدل ہو چکے تھے، فرعون مصر کے مظالم کے نیچے ان کے اخلاق حسنہ اس طرح بری طرح کچلے گئے تھے کہ بزدلی کا نام انہوں نے بخشش رکھ لیا تھا۔ ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ظالم کے مقابل پر اٹھ کھڑے ہوں،
اور ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیں. چنانچہ بزدلی میں چھپ کر وہ اس کا نام مغفرت رکھتے تھے کہ ہم معاف کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اگر ان کو مغفرت کی اجازت دی جاتی تو وہ پیغام نامکمل ہوتا، کیونکہ انہوں نے مغفرت کی پناہ گاہ میں جا کر پھر بزدلی کے نمونے دکھانے تھے. بس وقتی طور پر ان پر بدلہ لینا تقریباً فرض کر دیا گیا. بدلہ لینے پر اتنا زور دیا گیا کہ گویا ان کو بخشش کی اجازت ہی نہیں، حالانکہ اجازت موجود تھی لیکن زور بدلے پر تھا. بس وقت کی ضرورت کے مطابق وہ مکمل پیغام تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جا کر اس کے دوسرے پہلو پر جب زور دیا گیا کہ بخشش کرو بخشش کرو بخشش کرو، تو بظاہر وہ ایک پہلو ہے، صرف انسانی اخلاق کی مکمل تصویر نہیں کھینچتا. انسانی اخلاق کا صرف ایک پہلو ہے، لیکن سنگ دل بنی اسرائیلیوں کے لیے، وہ یہود جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے لیے اس وقت بدلے کی اجازت دینا یا بدلے کی اجازت پر زور دینا نامکمل تعلیم ہوتا، ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا تھا. بس وقت کی نسبت سے مکمل تعلیم کا تقاضا یہ تھا کہ مغفرت پر زور ہو اور بخشش اور پھر بخشش کے تذکرے چلیں، یہاں تک کہ سخت دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے. یہ وہ مضمون ہے جو رسالت کے ساتھ وابستہ ہے. رسالت مختلف زمانوں میں مختلف قوموں میں مختلف جلوے دکھاتی ہے، لیکن ہر جلوہ اپنے وقت اور اپنی قوم کی ضرورت کی مناسبت سے مکمل ہوا کرتا ہے. ورنہ خدا پر یہ الزام آئے گا کہ اس نے نامکمل تعلیمات دیں جو وقت کی ضرورت اور قوم کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی تھی. مگر جب ہم یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو مضمون بہت وسعت اختیار کر جاتا ہے. یہ کل عالم پر بھی چھا جاتا ہے اور تمام زمانوں پر بھی چھا جاتا ہے. یہاں تکمیل کے معنی بدل جاتے ہیں. یہاں تکمیل تمام زمانوں کی ضرورتوں کے لحاظ سے تکمیل ہے. یہاں پیغام کی وسعت ہر قوم کی ضرورت کے لحاظ سے سارے عالم پر پھیل جاتی. بس یہ توقعات ہیں آپ سے. آپ محمد رسول اللہ کے غلام بن چکے ہیں، آپ کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سارے بنی نوع انسان کی ضروریات کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. تمام زمانوں کی ضروریات کا آپ کو کفیل ہونا پڑے گا. بس کتنا بڑا پیغام ہے جو اس دو حرفوں میں، دو لفظوں میں بیان فرما دیا گیا. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور محمد کی رسالت کے پیش نظر تم سے توقعات کی گئے ہیں. تم موسیٰ کے غلام نہیں ہو، تم عیسیٰ کے غلام نہیں ہو، وہ ان کی تصدیق کرتے ہو، وہ ان کو اللہ کا سچا رسول سمجھتے ہو، لیکن تم کرسچن کو بھی سچا سمجھتے ہو اور کرسچن کے بھی غلام نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں تمام انبیاء کی غلامیاں آ گئیں. تمام انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں ضرورتیں پوری کی. ان کے حد امکان تک ان سب ضرورتوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور محمد رسول اللہ کی غلامی میں وہ ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. بس دوسرے لفظوں میں یہ کہنا پڑے گا کہ جب تم کہتے ہو محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم کرسچن کی قوم کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے، کیونکہ وہ بھی میرے آقا، ہمارے آقا و مولا محمد نے پوری فرما دی. ہم بدھ قوم کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے، کیونکہ وہ بھی ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ نے پوری فرما دی ہیں، کیونکہ ان کا پیغام عالمی بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے. اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ ہم زرتشتیوں کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے، ان کی پیاس بھی بجھائیں گے، ان کی توانائی کی تمام ضروریات بھی ہمارے ہاتھوں سے پوری ہوں گی. ہم کنفیوشس کے ماننے والوں کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے، ہم موسیٰ کے ماننے والوں کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے، اور عیسیٰ کے ماننے والوں کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے. اور ان ایبوریجنیز کی جو قدیم زمانوں سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں، جن کے ہاں وقتی تقاضوں کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے رسول آئے تھے، ان سب کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے. خواہ وہ آسٹریلیا کے ایبوریجنیز ہوں، یا جنوبی امریکہ میں بسنے والے ہوں، یا شمالی امریکہ کے ریڈ انڈینز ہوں،
تو یہ پیغام ہے جو محمد رسول اللہ لفظ کے اندر دو لفظوں کے اندر جماعت احمدیہ کو دیا گیا ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے بہت بلند توقعات ہیں، اتنی کہ جلد پوری ہو نہیں سکتی، صبر کے ساتھ لمبے عرصے تک تمہیں محنتیں کرنی ہوں گی، تب جا کر تم ان ضرورتوں ان توقعات پر پورا اترو گے. ایک دن میں یہ رفتیں حاصل نہیں ہو سکتی. جلد رفتیں حاصل کرنے کا زمانہ محمد رسول اللہ کا ذاتی اپنا وہ زمانہ تھا جس میں آپ زندہ تھے. وہ ایک عجیب شان تھی، ایک ایسا جلوہ تھا جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ حیرت انگیز انقلابی تبدیلیاں برپا کر دیں. مسیح موعود علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ تم اس دوسری مثال سے تعلق رکھتے ہو جو مسیح نے دی تھی. صفات تو محمد مصطفیٰ ہی کی ہیں، صفات تو ان لوگوں کی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ رفتہ لمبی محنتوں کے ساتھ اور صبر کے ساتھ حاصل ہونے والی صفات ہیں. اس لیے میں توقع رکھتا ہوں کہ تم اس سفر پر بڑی وفا کے ساتھ قدم مارتے رہو گے جب تک ان رفتوں کو حاصل نہیں کرو گے جو محمد رسول اللہ والذین معہ نے حاصل کی. اس وقت تک تھکو گے نہیں، ماندہ نہیں ہوگے، ہمت نہیں ہارو گے، مسلسل صبر اور دعاؤں کے ساتھ اسی راستے پر گامزن ہوگے. یہ وہ پیغام تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تحریر میں آپ کو دیا جس کا میں نے گزشتہ جمعے میں ذکر کیا تھا. پھر والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں محمد رسول اللہ، ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کیا رنگ بھرتی ہے، آپ کی مائیت سے ان میں کیا پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا کردار ان کا ابھرتا ہے اس مائیت کے نتیجے میں، اس کی تفصیل بیان فرمائے گی. والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بہت شدید ہیں. اس مضمون پر میں پہلے بھی ایک خطبے میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں کہ کفار پر شدید کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ دلوں کے سخت ہیں، پتھر دل لوگ ہیں، ان میں خشونت ان میں غصہ پایا جاتا ہے، ان میں بد اخلاقی کی حد تک تیز کلامی پائی جاتی ہے اور معاف کرنا نہیں جانتے. وہ ہر طرح سے دشمن کو کچلتے اور زیر کرتے اور ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. ایک اشداء کے یہ بھی معنی ہیں، مگر اشداء کے یہ معنی دلوں کی سختی سے تعلق رکھتے ہیں. بعض قوموں میں ظلم کا مادہ پایا جاتا ہے، خواہ بظاہر وہ رحیم اور رحمان نظر آتے ہیں. اب بوسنیا کے مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لوگ دل کے سخت ہیں، بظاہر رحم کرنے والے ہیں، دل کے ایسے سخت ہیں کہ ایسے ایسے ہولناک مظالم اس تہذیب کے زمانے میں جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تہذیب دنیا کی چوٹی پر پہنچ چکی ہے، ترقیات کی چوٹی پر پہنچ چکی ہے، ایسے ایسے مظالم کر رہے ہیں جو پرانے زمانے کی بہیمانہ مظالم کو شرما رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. آج کے متمدن زمانے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر انسان گراوٹ اختیار کرتے ہوئے بہیمانہ حرکتیں کرے گا، جانوروں کی اس کی سطح پر اتر جائے گا اور دیکھے گا اور ایسی حرکتیں کرنے دے گا. بس اشداء کا یہ معنی نہیں ہے. اشداء کا تعلق جو محمد رسول اللہ کے غلاموں کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے دلوں کی سختی اور کرختگی سے نہیں ہے. اس کے دو معنی ہیں. اول یہ کہ وہ دشمنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اپنی صفات حسنہ کو ان میں جاری کرتے ہیں. دوسرے ہیں ان کی صفات کو قبول نہیں کرتے، ان کی گندی عادتیں اور بری عادتیں، ان کے معاشرے کی خرابیاں ان کے معاشرے میں اثر انداز نہیں ہو سکتی. ان کی طرز زندگی پاکیزہ ہے تو پاکیزہ ہی رہتی ہے. بس وہ تبدیل کرنے والے لوگ ہیں، تبدیل ہونے والے لوگ نہیں ہیں. اس پہلو سے جب آپ مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑے بڑے معاشروں کو تبدیل کیا ہے، بڑی بڑی تہذیبوں کے رنگ بدلے ہیں اور ان کو الہی رنگ دے دیے ہیں اور ان تہذیبوں کو الہی تہذیبیں بنا دیا ہے.
لیکن خود اپنی پاک تہذیب کو انہوں نے بدلنے نہیں دیا. دنیا کے جس خطے میں بھی گئے ہیں وہ الہی تہذیب کو دنیا میں نافذ کرنے والے اور رائج کرنے والے بنے. بس دلوں کی سختی کا اشداء سے کوئی تعلق نہیں. اس کا ثبوت یہ ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر بہت رحم کرنے والے ہیں. آپس میں جو لوگ رحم کیا کرتے ہیں ان کا گہرے انسانی خلق سے تعلق ہوتا ہے. وہ وقتی طور پر مصالحتوں کے پیش نظر رحم نہیں کیا کرتے، ان کے دل میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے. چنانچہ وہ قومیں جو سخت مزاج ہیں، پتھر دل ہوا کرتی ہیں، ان کے آپس کے رحم بھی ایک سطحی حیثیت رکھتے ہیں اور سرسری سی ان کی رحم کی کیفیات بظاہر دکھائی دینے والی کیفیات ہیں، گہرائی میں ان کی فطرت میں ان کی جڑیں نہیں ہوا کرتے. بس یہ قوم ہیں جن کی شدت کے نمونے آج بوسنیا میں دکھائی دے رہے ہیں. یہ وہ لامذہبی قومیں ہیں، یہ لامذہب قومیں ہیں جو جاپان میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں یا انگلستان میں ہوں یا امریکہ میں ہوں. دراصل ان کا رنگ بھی ایک ہے، ان کا مذہب بھی ایک ہے، ان کا دستور بھی ایک ہے، یعنی خدا سے دور ہٹی ہوئی قوم ہے. ان کا کوئی تعلق رنگ کی سفیدی یا رنگ کی سیاہی سے نہیں ہے. یہ صفات وہ ہیں جو خدا کے انکار کے نتیجے میں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کی شخصیت لامذہب شخصیت کے طور پر ابھرتی ہے. بس یہ کہنا غلط ہے کہ یہ صرف سفید قوموں کے اطوار ہیں جو بیان ہو رہے ہیں. کوئی رنگ اس میں بیان نہیں ہوا. تمام وہ قومیں جو خدا سے دور ہوتی ہیں، جن کی تہذیب سطحی ہوتی ہے، جن کی تہذیب کی جڑیں خدا اور اس کے تعلق میں قائم نہیں ہوتی، وہ ان کے یہ صفات ہیں جو بیان فرمائی جا رہی ہیں. جاپان کو دیکھیں، کتنی مہذب قوم ہے. میں نے جب جاپان کا سفر کیا تو میں حیران رہ گیا کہ جتنی حیرت انگیز نرمی ان کی تہذیب میں پائی جاتی ہے، جیسی خوش اخلاقی ان کی گلیوں اور بازاروں میں دکھائی جاتی ہے، جس طرح یہ لوگ مہذب اور نرم گفتار اور دوسرے کا خیال رکھنے والے اور با اخلاق ہیں، دنیا کے پردے میں کسی قوم میں ایسے اخلاق دکھائی نہیں دیتے. مگر جڑیں خدا کے تعلق میں نہیں ہیں، جڑیں صرف کھوکھلی اور سطحی ہیں. ایسی جڑیں ہیں جو ایسی مٹی پر ہوں جو چٹان پر واقع ہو، جب تک ابتلا نہ آئے وہ قائم رہتی ہیں. جب آندھی چلے، طوفان آئیں تو وہ مٹی دھل کر وہ چٹان کو اسی طرح چٹیل اور صاف چھوڑ جاتی ہیں. تو ان کی شدت جو ہے وہ دلوں کی سختی سے تعلق رکھتی ہے اور ان کی نرمی سطح سے تعلق رکھتی ہے. جو مسلمانوں کی صفات، ان مسلمانوں کی صفات ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ کی بیان فرمائی گئی اور آپ کے ساتھیوں کی، وہ بالکل برعکس منظر پیش کرتے ہیں. ان کی سختی ظاہری ہے لیکن دلوں میں گہری نرمی پائی جاتی ہے اور رحم پایا جاتا ہے. اور یہ رحم وہی رحم ہے جس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں بیان فرمایا گیا. رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. بس جو اشداء کے معنی بھی آپ کرنا چاہیں کریں، لیکن رحمت للعالمین کی بنیادی صفت کے مقابل پر اس کے مخالف معنی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. کوئی اشداء کا معنی جو محمد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین سے ٹکرائے گا، وہ معنی ٹوٹ جائیں گے، وہ پارا پارا ہو جائیں گے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا جو تصور ہے وہ قائم رہے گا. وہ عالمی تصور ہے، وہ غالب تصور ہے. اس تصور کی روشنی میں آپ کو اشداء کے معنی کرنے پڑیں گے. بس رحماء بینہم سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں وہ رحم کرنے والے لوگ ہیں، حقیقت میں وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت ہیں. ان کی شدت کفر سے تعلق رکھتی ہے. اصل میں کفر کو قبول نہیں کر سکتے اور کفر کو تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہ وہ معنی ہے جو دائمی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جس صفت کا تعلق ہو وہ دائمی ہو جایا کرتی ہے. وہ صفات حسنہ جو بظاہر کتنی اچھی دکھائی دیں
جن کا تعلق اللہ کی ذات سے نہ ہو وہ عارضی ہوا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قائم نہیں رہا کرتے ہیں۔ اور جاپانیوں کو دیکھیں، کتنی مہذب قوم ہے، لیکن جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں جب ان کی ٹکر لگی ہے باقی دنیا سے، تو جیسے جیسے مظالم انہوں نے کیے ہیں ان کے تصور سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی مہذب قوم اس طرح تہذیب کے ہر تقاضے سے عاری ہو جائے گی اور ننگی ہو جائے گی، اندر سے صاف ستھری دھلی ہوئی سخت بے رحم چٹان نکل آئی۔ ان کی تہذیب اس رویدگی کی طرح تھی جو چٹان کے اوپر پتلی سی مٹی کے اوپر اگی ہوئی ہو، اور جب جنگ نے ان کو آزمایا، جب دشمنیاں ابھری ہیں، تو اندر سے جو بہیمانہ تہذیب ابھری ہے جو قدرتی طور پر ان کی قوم کی ذات کا حصہ تھی، وہ ایسی سخت تھی، ایسی ظالمانہ تھی کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ کبھی مغربی قوموں نے ایسے مظالم نہیں کیے جتنا اس مشرقی قوم نے مظالم کر دیے تھے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کو اس تعلق میں ایک جاپان نے جو کوریا پر ظلم کیے تھے ان سے متعلق الہام ہوا، جو بہت بعد میں آپ کے وصال کے بہت بعد میں پورا ہوا، لیکن بڑی شان کے ساتھ اور کھل کر پورا ہوا۔ وہ تھا کہ ایک مشرقی طاقت، الفاظ میں شاید کوئی فرق پڑ جائے مگر مضمون یہی ہے، ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت، یعنی کوریا پر ایک مشرقی طاقت ایسے مظالم کرے گی کہ وہ آخری دموں تک پہنچ جائے گا، اور کوریا پر جو جاپان کے مظالم ہیں ان کی جو تاریخ میں ان کا جو ذکر محفوظ ہے اس کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں کہ اتنے شدید مظالم تھے، ایسے بہیمانہ مظالم تھے کہ واقعتاً یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں الہام الہی میں ان کا ذکر فرمایا گیا۔ وہ عام دنیا میں ہونے والے مظالم سے مختلف اور زیادہ شدید تھے۔ بس اشداء کے مضمون کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے شدید ان معنوں میں نہیں ہونا کہ آپ پتھر دل رکھتے ہیں اور اس کے اوپر نرمی کی ایک ہلکی سی طے ہے جو تہذیب کی ایسی طے ہے جیسے پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہو اور اس پر رویدگی ہو جائے۔ آپ کی بنیاد رحمت پر ہے، اور اس رحمت کو غیروں کے اثر سے بچانے کے لیے آپ کو ایک شدت کا خول عطا ہوا ہے۔ وہ خول آپ کی حفاظت کے لیے ہے، وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ جب آپ غیروں سے تعلق جوڑیں گے تو کہیں ان کے بد اثرات کو قبول نہ کر لیں۔ بس آپ کی رحمت کی حفاظت کی خاطر وہ شدت ہے جس کا اشداء الکفار میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں پایا جاتا۔ اگر اشداء ہوں ذاتے ہی تو متکبر لوگ ہونے چاہیے، جیسے بعض قومیں ہیں، پٹھانوں میں شدت پائی جاتی ہے، ان کے رکوع سجود میں بھی ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے، دل نرمی سے عاری ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ سے تربیت پانے والے ہیں۔ محمد رسول اللہ سے تربیت پانے والے تو بے حد رحماء ہیں، اور تراہم رکعا سجدا، تو ان کو ہمیشہ خدا کے حضور جھکے ہوئے دیکھے گا اور سجدے کی حالت میں پائے گا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ ہی سے فضل طلب کرتے ہیں اور اسی کی رضا چاہتے ہیں۔ اس مضمون کا تعلق اس آیت کریمہ سے ایک اور رنگ میں بھی قائم ہو جاتا ہے جس کی تفسیر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ اقتباس پڑھا تھا۔ اس آیت میں ذکر یہ ہے کہ دیکھو حلال رزق کھاؤ اور حرام رزق پہ منہ نہ مارو، اور حلال میں سے بھی وہ کھاؤ جو طیب ہو۔ اس کا انسانی معاشرے، انسانی سیاست، انسانی اقتصادیات کی اصطلاح سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہر انسان اور ہر قوم حلال رزق پر قائم ہو جائے اور یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے حرام رزق پر منہ نہیں مارنا، اور حرام رزق میں صرف وہ رزق مراد نہیں جس کو خدا نے حرام قرار دی، یعنی گوشت وغیرہ یا بعض ایسے کھانے ہیں جن کو حرام قرار دیا ہے۔
حرام رزق میں حرام طریقے سے کمایا ہوا ہر قسم کا رزق شامل ہو جاتا ہے، دوسری قوموں پر ظلم کر کے چھینا ہوا رزق بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، غرضی کہ حرام رزق کا تعلق ہر اس رزق سے ہے جو انسان ناجائز ذرائع سے کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ بس اس پہلو سے اس آیت کا اس آیت سے ایک اور جوڑ قائم ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ اللہ سے فضل چاہتے ہیں۔ فضل کے بہت ہی مختلف معنی ہیں، مگر بنیادی معنی فضل کا یہ ہے جو زائد چیز کسی کو کچھ حاصل ہو جائے۔ اگر وہ زائد چیز بیہودہ ہو تو اس کو فضول کہتے ہیں، فضول، اور اگر وہ اچھی ہو تو اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ یہاں جس فضل کا ذکر ہے وہ فضیلت والے فضل کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، بہت وسیع مضمون ہے جس کا فضل کے معنوں سے تعلق ہے۔ میں اس حصے کو صرف بیان کروں گا جو اس وقت میرے مضمون میں پیش نظر ہے، اور وہ ہے رزق کا حصول۔ تجارت کے ذریعے جو منافع آتا ہے، اصل سے بڑھتا ہے، اس کو بھی فضل کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ نماز جمعہ میں حاضر کا اس کے بعد جب دوبارہ جانے کی اجازت دی تو فضل کے حصول کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو یہاں نماز سے جمعہ کے بعد زمین میں منتشر ہو کے جس فضل کے حصول کا ذکر فرمایا گیا ہے، یہ وہی تجارت والا فضل ہے جس کے متعلق پہلے فرمایا کہ نماز جمعہ کی خاطر اس سے رک جاؤ۔ بس اور بھی بہت سے قرآن کریم میں لفظ فضل کے استعمالات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی رزق پر بھی جو برکت کے طور پر انسان کو عطا ہوتا ہے، فضل کا لفظ صادق آتا ہے اور اطلاق پاتا ہے۔ بس وہاں خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم رزق حلال کرو، کھاؤ، رزق حرام نہ کھانا۔ اگر رزق حرام کھاؤ گے تو تمہارے اندر سے ہر قسم کی خوبیاں رفتہ رفتہ مٹتی چلی جائیں گی، اور تم شیطان کے بندے بن جاؤ گے اور خطوات شیطان کی پیروی شروع کر دو گے، اور ایسے شخص کی، ایسے وجود کی پیروی کرو گے جو ہر معاملے میں تمہارا دشمن ہے، یعنی کوئی بھی بھلائی تمہیں حاصل نہیں رہے گی، دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والی قومیں بن جاؤ گے، یا دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والے افراد بن جاؤ گے۔ پر رزق حلال کے ساتھ مومن کی پاکیزہ زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے، اس کے بغیر مومن کا تشخص ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی مضمون ہے جو یہاں، یعنی یہ مضمون بھی ہے جو یہاں بیان فرمایا گیا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ اللہ سے فضل چاہتے ہیں، وہ اپنے زور بازو سے خدا کے قوانین توڑ کر فضل حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو بھی برکت مانگتے ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور ایسی برکت مانگتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہو۔ بس ہر وہ رزق جو خدا کے قانون کو توڑ کر اس کی نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے حاصل کیا جائے، وہ رضوان سے عاری ہوتا ہے۔ فرمایا وہ رضوان والا رزق چاہتے ہیں، وہ ہر برکت وہ مانگتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سجدے کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ ہر بات جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے زائد کے طور پر، نعمت کے طور پر، فضل الہی کے طور پر، اس کے ساتھ اللہ کی رضا کی شرط شامل ہو۔ یہ وہ روح کا سجدہ ہے جس کے اثرات انسان کے چہرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ بس یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو خدا کی رضا کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں، اس سے فضل چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یہ ایسی صفات نہیں ہیں جو ان کے وجود کے اندر چھپی رہے ہیں۔ ان صفات حسنہ کی رویدگی اس طرح ان کے چہروں پر پھوٹتی ہے جیسے وہ بیج جو زرخیز زمین پر بویا جاتا ہے
اور وہ پھوٹتا ہے لیکن سطحی طور پر وہ روئیدگی نہیں ہوا کرتی، اس کا گہرا تعلق اس زرخیز زمین سے قائم ہوتا ہے، اور اس روئیدگی کو وہ مٹا نہیں سکتا، وہ بڑھتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے۔ ان کی صفات حسنہ جن کا تعلق سجدوں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اپنی جڑیں رکھتی ہیں، ان کے اثرات جب ان کے چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں تو ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا ابتلا آئے، بڑے بڑے اختلافات پیدا ہوں، ان کے قومی جھگڑے ہوں، وہ جنگوں میں دھکیلے جائیں اور دشمنوں سے نبرد آزما ہوں، تب بھی ان اخلاق حسنہ کو کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا تعلق سجدوں سے ہے، ان کا تعلق اللہ کی اطاعت سے ہے، ان کی جڑیں گہری ہیں، اور یہ وہ صفات حسنہ ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں۔ انہی کا ذکر ہے جو انجیل میں فرمایا گیا۔ انجیل نے کوئی نئی صفات نہیں بیان کی ہیں، حقیقت میں یہی وہ صفات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی صفات ہیں، جن کا انجیل میں ذکر ہے، صرف اس کی نشو و نما کی رفتار کا فرق دکھایا گیا ہے۔ مثال ایسی دی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آہستہ 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 وہ نشو و نما ہوگی، لیکن ہوگی یقینی اور رفتہ رفتہ پھیلتی چلی جائے گی۔ اب ہم انجیل میں دیکھتے ہیں کہ اس نشو و نما کا ذکر کیسے کیا گیا ہے، مگر اگر میں نے اب یہ بات شروع کی تو پھر خطبے کا وقت گھنٹے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ آج تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آج کا یہ خطبہ براہ راست ٹیلی وائز نہیں ہو رہا، لیکن کل فرق پڑ جائے گا جب یہ خطبہ دوبارہ ٹیلی وائز کیا جائے گا۔ اور آج اگر میں نے لمبا خطبہ دے دیا تو آئندہ خطبے میں پھر یہ ٹیلی وائز ہو نہیں سکے گا۔ اس مجبوری کی خاطر اب مجھے یہی بات ختم کر دینی چاہیے۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اقتباس میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، اس کا تعلق قرآن کریم میں کن کن آیات سے ہے۔ ایک تعلق تو آخرین منہم والی آیت سے ہے، جس کے متعلق پہلے وہ بات ہو چکی ہے۔ دوسرا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے جو سورہ فتح سے لی گئی ہے، اور میں یہ آپ کو سمجھاؤں کہ یہ آیات جن صورتوں میں ہیں ان کے عنوانات سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے۔ سورہ فتح صرف اس فتح کی خوشخبری نہیں دے رہی جو اولین کی فتح تھی، صرف اس فتح کی خبر نہیں دے رہی جس کا تعلق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول زمانے سے تھا، بلکہ آخرین کے زمانے میں بھی ایک عظیم فتح کی خوشخبری دے رہی ہے۔ اور اسی لیے یہ دونوں زمانے اور دونوں ذکر جو موسیٰ اور عیسیٰ کی کتب میں ملتے ہیں، ان کو اکٹھا بیان فرما دیا گیا۔ بتایا گیا کہ ایک فتح تو وہ ہے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمانے میں ہوگی جب محمد اپنی جلالی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے اور تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلیں گے اور مضبوطی کے ساتھ زرخیز زمینوں میں جڑیں پکڑ جائیں گے۔ ایک وہ زمانہ ہے جب موسیٰ کی بجائے عیسیٰ کی تمثیل ان پر صادق آئے گی، اور یہ آخرین کا زمانہ ہوگا۔ وہاں جلالی شان کی طرح تیزی اور فوری طور پر جلوہ نمائی سامنے نہیں آئے گی، بلکہ رویدگی کی طرح جلوہ نمائی سامنے آئے گی۔ نرمی کے ساتھ رفتہ رفتہ بیج اپنی کونپلیں نکالے گا، وہ کونپلیں سرسبز ہوں گی اور زیادہ سبز ہوتی چلی جائیں گی، ان کے اندر سے شاخیں پھوٹیں گی، ان کے ڈنٹھل مضبوط ہوں گے اور اپنی ذات میں اپنے وجود میں قائم ہوتے چلے جائیں گے۔ تمام دنیا میں جو جماعت احمدیہ پھیل رہی ہے، یہ تمثیل ان پر صادق آ رہی ہے، لیکن کس قوت سے وہ نشو و نما پائیں گے؟ وہ قوت وہی ہے جو محمد رسول اللہ کی قوت ہے۔ کون سی صفات ہیں جو دوبارہ ان میں جلوہ گر ہوں گی اور ان کی نشو و نما کا موجب بنیں گی؟ یہ وہی صفات ہیں جن کا ذکر پہلی آیت میں ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اشداء کا ایک تو معنی ہے کہ زور کے ساتھ اپنا اثر دوسروں پر قائم کر دوسروں میں رائج کر کے دکھا دینا، دوسرے کو اپنے اثر سے مغلوب کر دینا، اور ایک اثر ہے کہ دشمن جتنا چاہے اس سے مغلوب نہ ہونا۔
ہر طرح کی کوشش جو دشمن آپ کے اخلاق کو بدلنے کے لیے کرے گا اس کو نامراد کر دینا. اشداء وہ پتھر ہے مثلا جو کروڑوں سال بھی پانی میں پڑا رہے تو پانی کا اثر اندر نہیں جاتا. اتنا مضبوطی سے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ذرات کہ کسی غیر اثر کو قبول ہی نہیں کرتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو تشبیہ دی ہے اس پہ بھی اشداء کا معنی صادق آتا ہے، مگر ذرا فرق کے ساتھ. یہاں زیادہ تر وہ معنی صادق آتا ہے کہ وہ پھیلیں گے، پھولیں گے، پھلیں گے، غیر ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے اخلاق کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، مگر ناکام رہے گا، کیونکہ وہ وہی بندے ہیں جو محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے. اگر وہ صفات دوبارہ ان میں پیدا نہ ہوں تو آخرین ہو کر پہلوں سے مل کیسے سکتے ہیں؟ بس ملنے کا مضمون صفاتی مضمون ہے. زمانے کے لحاظ سے تو آپ مل نہیں سکتے، قومی لحاظ سے آپ مل نہیں سکتے. اگر مل سکتے ہیں تو صفات حسنہ کے ذریعے مل سکتے ہیں اور انہی صفات کے ذریعے مل سکتے ہیں جن کا آیت کے پہلے حصے میں ذکر ہے. بس میں جماعت احمدیہ کو اس بات پر تیار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کی صفات جو معہو تھے، آپ کے ساتھ تھے، ان کو اختیار کیے بغیر آپ کی رویدگی نشو و نما نہیں پا سکتی. ان کے بغیر آپ حقیقت میں وہ اس تمثیل کے آئینہ دار نہیں ہو سکتے، اس تمثیل کا مظہر نہیں بن سکتے جو تمثیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ کے غلاموں کے متعلق بیان فرمائی تھی. صرف فرق یہ ہے کہ ایک موسیٰ کا ذکر تھا جو اولین دور پر زیادہ شان کے ساتھ پورا ہوا، ایک عیسیٰ کا ذکر کیا جو محمد رسول اللہ کی احمدی شان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور اس دور میں اس نے اطلاق پانا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے بن جائیں، آپ کے ان غلاموں میں سے بن جائیں جن میں محمدی شان جلوہ گر ہو. یہ شان خاص شدت کے ساتھ جلوہ گر ہو یا نرمی کے ساتھ، یہ وہ شان ہے جو غالب آنے والی شان ہے، جس شان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ وہ رویدگی ہے جو چٹان کی سطح پر نہیں بلکہ گہری زرخیز زمین میں اس کی جڑیں ہیں، اور وہ رویدگی جو آپ کے چہرے پر اخلاق محمدی کے طور پر ظاہر ہوگی یہ وقتی تقاضوں سے مٹ نہیں سکے گی. ہر ابتلا میں، ہر مصیبت کے وقت یہ اسی طرح قائم رہے گی، کیونکہ اس کی جڑیں گہری سرسبز زرخیز زمین میں واقع ہیں. یہ جو تمثیل ہے اس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ خطبے میں میں پھر مزید بیان کروں گا تاکہ جماعت کو اپنی تشخص کا علم ہو جائے. یہ تو پتہ چلے کہ جماعت احمدیہ ہے کیا. اس تشخص کے علم کے بغیر آپ کی صفات بن نہیں سکتی. آپ کے اندر جو صفات حسنہ ہونی چاہیے ان کا آپ کو علم ہی نہیں ہوگا. آپ ہیں کون، آپ کی ذات کیا ہے، یہ علم ضروری ہے، اور یہ علم انہی آیات میں آپ کو دیا گیا ہے. اس تشخص کے بعد جب آپ پھر اپنے وجود کو دیکھیں گے پھر آپ موازنہ کر سکیں گے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس حد تک والذین معہ کہلانے کے مستحق ہیں اور کس حد تک اس تصور سے دور پر جا پڑے ہیں. بس جتنا آپ اس تصور سے دور ہیں اتنا ہی آئندہ روحانی انقلاب سے دور ہیں، اتنا ہی اس فتح سے دور ہیں جس کا سورہ فتح میں وعدہ دیا گیا ہے، اتنا ہی اس الہی وعدے سے دور ہیں جس کا ذکر آیت کے آخری حصے میں ملتا ہے کہ خدا نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کو ضرور یہ ترقیات نصیب ہوں گی. بس پہلے اپنے تشخص کو پہچانیں، واضح طور پر دیکھیں کہ تشخص ہے کیا، پھر ان فاصلوں کو کم کریں جو آپ کی عملی زندگی کے اس تشخص کی زندگی کے ساتھ ہیں. جب آپ کی عملی زندگی اس تشخص کی زندگی پر ان کے ساتھ انطباق پا جائے گی، اگر جماعتی طور پر ایسا ہوا اور کثرت کے ساتھ احمدیوں کا تشخص ان کی عملی زندگی کے ساتھ انطباق پا گیا تو وہ وقت ہوگا کہ ناممکن ہے کہ دنیا آپ کی ترقی کو روک سکے. پھر تو لازماً آپ نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے، لازماً آپ نے دنیا پر غالب آنا ہے.
کیونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ جو سورہ فتح میں دیا گیا ہے، بس آخرین کا یہ دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، خدا کرے اس دور کی تمام تر برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، اور خدا کرے کہ محمد رسول اللہ کی صفات سے مزین اور لیس ہو کر ہم دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو اور جلتا ایسا ہو۔ نماز جمعہ کے مان بعد میں ایک نماز جنازہ پڑھاؤں گا جو ہمارے امیر صاحب، نماز جمعہ کے مان بعد نہیں، نماز جمعہ اور عصر کے مان بعد امیر صاحب ناروے کی نماز جنازہ ہوگی۔ امیر صاحب ناروے چودھری عبدالعزیز صاحب چند دن پہلے اچانک حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے ہیں۔ بہت مخلص، فدائی اور بڑے باہمت انسان تھے۔ علم کے لحاظ سے اتنے زیادہ نہیں، لیکن تقویٰ کے لحاظ سے بڑے مضبوط تھے، اور اسی پہلو سے میں نے ان کو امیر مقرر کیا تھا۔ اگرچہ ناروے کی عمارت کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہاں کئی ایسے مزاج کے لوگ ملتے ہیں جو امیر کی عمارت کی راہ میں مسلسل حائل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بڑے مضبوط قدموں سے انہوں نے صحیح فیصلے کیے، جرأت کے ساتھ فیصلے کیے اور ان پر عمل کر کے دکھایا، اور قطعاً پرواہ نہیں کی، نہ دوست کی نہ دشمن کی، تقویٰ کی راہ پر قائم رہے۔ بس ان کی وفات ایک نیک انجام کی خبر دیتی ہے، اور اس نیک انسان کی نماز جنازہ ہم انشاءاللہ تعالی جمعے کے اور عصر کی نماز کی بات پڑھیں گے۔ یہ خطبہ جو ہے جو آج میں دے رہا ہوں، یہ ناروے میں جب میں جاؤں گا اور وہاں پہلا جمعہ ہوگا، اس وقت یہ خطبہ وہاں دکھایا جائے گا، اور نماز جنازہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو دعاؤں میں سب لوگ شامل ہوں گے، یہ در حقیقت آج نہیں بلکہ ناروے کی سرزمین پر جب یہ خطبہ دکھایا جائے گا اس وقت شامل ہوں گے۔ اس وقت عالمی طور پر یہ سنا جائے گا اور عالمی طور پر ان کے لیے دعا کی تحریک ہوگی۔ تو یہ بھی عجیب توارث ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگرچہ یہ خطبہ آج ہالینڈ میں دیا جا رہا ہے، مگر ناروے کے امیر کے لیے عالمی دعائیں اس وقت ہوں گی جب میں ناروے کی سرزمین پر ایک اور خطبہ دے رہا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ناروے کی جماعت کو بھی اچھی مضبوط قیادت اور سیادت عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو عقل اور ہوش دے جو ہمیشہ امیر کی راہ میں کسی نہ کسی رنگ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو سچے معنوں میں اطاعت امیر کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔